قبلہ ایک اور سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق اور علم کلام کی کیا اہمیت ہے، اور بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جن میں ان علوم پر اعتراض کیا گیا ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، معصوم کا ایک فرمان ہے کہ علم وہی ہے جو ہمارے دروازے سے نکلتا ہے۔ یہ بات اگر کوئی شیعہ ہے تو اسے ماننا واجب ہے، اگر وہ شیعہ ہے تو، کہ معصوم نے فرمایا علم وہی ہے جو ہمارے دروازے سے برآمد ہوا ہے۔ تو میرا اس کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی سوال ہے، دنیا کا کوئی علم اٹھا لیں آپ، علم الکلام ہو یا علم معانی بیان ہو یا فلسفی ہو یا منطق ہو یا صرف ہو یا نحو ہو، اس میں آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کی سند معصوم سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بھی علوم ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ سوشیولوجی پہ بات کر رہے ہیں، آپ اسٹرانومی پہ بات کر رہے ہیں، آپ ایسٹرولوجی پہ بات کر رہے ہیں، آپ پامسٹری پہ بات کر رہے ہیں، آپ کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے کیمسٹری کی کتاب آپ دکھائیں کہ کون سے معصوم نے اس کے بارے میں کیا بات کی ہے۔ تو معصوم کا یہ فرمان ہے کہ علینا الاصول و علیکم بالتفریع، ہم اصول دیتے ہیں، اس کی فرع وہ تمہارے ذمہ ہے، لیکن ذاتی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے آپ علوم سے استفادہ کیجئے، شریعت نے نہیں روکا، لیکن آپ دین کو اس پہ منطبق کریں اور اسی کو بنیاد اور معیار بنائیں کہ جو معیار منطق پہ پورا آئے گا وہ دین ہے، جو معیار فلسفہ پہ پورا آئے گا وہ دین ہے، جو معیار علم الکلام پہ پورا آئے گا وہ دین ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے علوم میں ان کا اوریجن اگر آپ دیکھیں تو ان کا اوریجن جو ہے وہ گریس ہے، یونان ان کا اوریجن ہے۔ یونانی جو تھے، یونانی فلسفی، وہی موجد ہیں ان تمام علوم کے۔ یہ منطق ہے، یہ علم الکلام ہے یا فلسفی، ان کو ان لوگوں نے کمپائل کیا اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ معصومین علیہ السلام کا فلسفہ بڑا واضح اور بڑا عقلی ہے جو انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ منطق جو ہے یہ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ آپ چیزیں اچھے طریقے سے، یعنی میں اگر ایک مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو اس مفہوم کو میں نے اس کے لیے ایک ٹرم کوائن کر لی ہے اور وہ میں ٹرم بولتا ہوں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا اس حد تک اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے تو مذہب کی نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے صرف ان علوم سے استفادہ جو ہے وہ ضروری ہے جو آل محمد کے دروازے سے برآمد ہوا ہے۔